دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں بین الاقوامی مبلغ اسلام، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ، چیف ایڈیٹر انٹرنیشنل ماہنامہ میرات العارفین، مرکزی جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، دیوان آف جوناگڑھ، دیوان مینز وزیر اعظم آف جوناگڑھ، حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی بارگاہ مبارک میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے فکری اور انقلابی، روحانی اور اصلاحی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دیتے ہوئے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا خاتم النبيين يا محمد رسول الله صلى الله عليك وآلك وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے اعزاز ہے کہ مجھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر فتح پور میں اس عظیم اور بابرکت مسجد پاک میں حاضری کا موقع نصیب ہوا، اور وہ بھی اس بابرکت اور مبارک ماہ نور میں کہ جس منور مہینے میں اس زمین اور آسمان کو اور اس کائنات کو منور کرنے والا تشریف لے کے آیا۔ ناچیز کو اس میں حاضر ہونے کا آپ سے کچھ کلمات اپنی ٹوٹے پھوٹے خیالات کے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزیں اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک سے بھی انسان کا رشتہ ٹوٹ جائے، اس کا تعلق کمزور پڑ جائے، تو اس کے ایمان کی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور ان دونوں چیزوں کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں دے کر قصص کے ذریعے، احکام کے ذریعے اور علامات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے ان چیزوں کو واضح فرمایا۔ اور وہ دو چیزیں، ایک اللہ جل شانہ کی
وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پایا نہیں، اور کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے عدل میں، نہ اس کی رحمت میں، نہ اس کے معبود ہونے میں، نہ اس کے مسجود ہونے میں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے وہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ جوڑا اور اسے مضبوط کیا، اور اس کے لیے جس طرح اپنی الوہیت پہ اصرار کیا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے پہ اصرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں حبیب مصطفیٰ شہ الاولاد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ، حضور کی عظمت پہ اور حضور کی اطاعت کے اوپر اسی طرح زور دیا کہ اگر کسی کا رشتہ اور کسی کا تعلق اس سے ڈھیلا ہوتا ہے یا اس سے ٹوٹتا ہے یا اس سے کمزور ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے، حضور کے کسی وصف کا ذکر کیا ہے، حضور کی کسی خوبی کا ذکر کیا ہے، حضور کے کسی کمال کا ذکر کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حد میں رکھ کے بیان نہیں کیا بلکہ ان حد بیان کیا، اس کو ان حد بیان کیا، اس کو بے حد بیان کیا، اس کو کسی انتہا کی قید میں نہیں رکھا بلکہ حضور کی عظمت کو اور حضور کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا اور لا انتہا کر کے بیان کیا۔ مثال کے طور پہ کائنات میں جتنے صاحبان خلق آئے، صاحبان اخلاق آئے، پیکر اخلاق آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ان سب کی تعریف کی جو اچھے اور عمدہ اخلاق رکھتے تھے، لیکن جب حبیب مصطفیٰ شہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی توصیف کی باری آئی، حضور کے اخلاق کو بیان کرنے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کو ہر حد سے اور ہر قید سے اور ہر انتہا سے بالا کر کے بے انتہا کر کے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر قائم کیا۔ اور عظیم کے صیغے کے اوپر علماء معانی نے اور علماء بلاغت نے یہ فرمایا ہے کہ جو عظیم کا صیغہ ہے یہ کسی کی عظمت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، کسی کی عظمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب کسی کی عظمت کا ایسا پہلو بیان کیا جائے کہ جس طرح ایک بحر بے کنار ہوتا ہے، ایک ایسا سمندر ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی دوسرا کنارہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، حضور علیہ السلام کے اخلاق عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحر بے کنار کی طرح بیان فرمایا کہ تم اس کا دوسرا کنارہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا کر کے بیان کیا۔ اور جہاں حضور کی رحمت کا ذکر آیا، حضور کی رحمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے عقل اور انسان کے فہم اور انسان کے درک و ادراک سے ماورا کر کے بیان کیا۔ انسان
عام طور پہ جو اس دنیا میں آ کے علم رکھتا ہے وہ اتنا علم رکھتا ہے کہ جو اس کے حواس کے اندر سما سکے، یعنی اپنی جسمانی اور عقلی اس کی جو حدیں ہیں وہ محسوسات تک ہیں، یعنی یا دیکھ کے یا چھو کے یا ذائقے کے ذریعے یا سن کے یا محسوسات کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور ایک ذریعہ عقل ہے، اور عقل بھی بنیادی طور پہ اس حد تک جا سکتی ہے جس حد تک انسان کے ان حواس کے ذریعے مشاہدے کی قوت ہوتی ہے یا مشاہدے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب وقت نہیں ہے، وگرنہ اس کو فزکس سے اور کوانٹم فزکس سے اور دیگر جو جدید بیالوجی ہے اور سائنس ہے اس سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان بہر طور اپنی عقل کے پیرایوں میں بھی ان کو بیان کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بعض مشینوں کا محتاج سمجھتا ہے، ٹیلیسکوپ کا محتاج سمجھتا ہے یا اس تجربے کا محتاج سمجھتا ہے جو اس کو سائنس کی لیب کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی طرح یہ اپنے محسوسات کی طرح اپنی عقل کے اور اپنی حد علم کی بھی ایک حد محسوس کرتا ہے کہ اس کا علم اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ لہٰذا انسان فی الحال یعنی اس کی اتنی ہزاروں برس کی زندگی اس زمین پہ ہے، اس نے ہزاروں علوم دریافت کیے، سینکڑوں علوم ایجاد کیے، ان تمام دریافتوں کے باوجود، ان تمام ایجادات کے باوجود یہ ابھی تک بمشکل زمین کی گریوٹی سے نکل پایا ہے۔ اور زمین عالمین میں سے ایک عالم ہے، جہانوں میں سے ایک جہان ہے، اور تاحال انسان اس جہان کے بھی تمام خزائن کو، اس جہان کے بھی تمام علوم کو دریافت نہیں کر پایا۔ لیکن جب محبوب مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت رحمت کو قرآن نے بیان کیا تو اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ جہاں ان ہزاروں سال کے علمی عقلی دریافتوں ایجادات کے باوجود بھی وہاں انسان اس کو سمجھنے میں اور اس کی تعداد کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہان کتنے ہیں اس کا شمار آج تک انسانی ٹیلیسکوپ ایجاد کردہ ٹیلیسکوپس نہیں کر سکی، اور محض قیاس آرائیوں کے اوپر یہ جہانوں کی تعداد شمار کرتا ہے کہ اس ایک زمین کے اوپر اتنے ستارے یا سیارے ہیں، یا ہم جس ایک بڑی گلیکسی کا ایک بڑے کہکشاں کا حصہ ہیں، اس کے اندر اتنے ارب اور اتنے کروڑ ستارے اور اتنے ارب اور اتنے ہزار سیارے موجود ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اسی طرح اس طرح کی جو جتنی بڑی ہماری یہ کہکشاں ہے اس طرح کی اربوں کہکشائیں موجود ہیں، تو گویا ہر کہکشاں میں ہر ستارہ اور ہر سیارہ ایک عالم اور ایک جہان کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ اربوں کہکشائیں ہیں، تو ہزاروں اربوں کہکشاؤں کے اندر ہزاروں اربوں جہان موجود ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں تک خدا کی تخلیق پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں خدا کی تخلیق ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اور میں رحمت پہ ایک اور آپ کو علمی نوعیت کی بات عرض کروں، لیکن کوشش کروں گا کہ اسے آسان بنا کے پیش کر سکوں جو میری محدود ٹوٹی پھوٹی ذخیرہ الفاظ ہے اس سے، کہ اسلام کی تاریخ کے اندر کئی مکاتب فکر وجود میں آئے جن میں اہل حق کے مکاتب بھی تھے اور گمراہ ہو جانے والے لوگوں کے بھی فرقے اور مکاتب وجود میں آتے رہے۔
ان میں فقہی نوعیت کے بھی تھے اور کلامی نوعیت کے بھی تھے۔ جو کلامی نوعیت کے مکاتب وجود میں آئے وہ زیادہ تر مطالعہ کرتے تھے اس کائنات کا، اس کے ہونے کا۔ اس میں 3 چیزوں کے اوپر ان کا بنیادی توجہ ہوتی تھی۔ 3 چیزوں پہ یاد رکھیں، حق، عالم اور آدم۔ کتنی چیزوں پہ؟ 3 چیزوں پہ، حق، عالم اور آدم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خدا کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، حق کیا ہے، اس کو الحق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، عالم کیا ہے، جہان کیا ہے، یہ معرض وجود میں کیسے آیا اور یہ سمیٹ کیسے لیا جائے گا، اور عالم میں عالم در عالم کیسے پنہاں ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ آدم کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مرکزیت عطا کی، اس مرکزیت کی وجہ، اس مرکزیت کی علت اور اس مرکزیت کا سبب کیا ہے کہ انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ پھر ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، حق کا، عالم کا اور آدم کا۔ یہ آپس میں تینوں چیزیں ربط کیسے استوار کرتی ہیں، جڑتی کیسے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی سوال تھے جس پہ کئی مکاتب وجود میں آئے، جن میں بنیادی میں یہاں ذکر 4 مکاتب کا کرنا چاہوں گا۔ پہلا ایک گمراہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر 3 اہل حق کے مکاتب کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک مکتب فکر تھا جو اہل اعتزال تھے، معتزلہ جن کو کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کائنات کا وجود میں آنا اور اس کا آپس میں جو نظم ہے، اس سارے نظم کا قائم ہونا اور ان چیزوں کا آپس میں مربوط ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل سے سارا عالم وجود میں آیا، اور جو نظم کائنات ہے یہ عدل پہ قائم ہے۔ ان کے نزدیک بنیادی جو قابل مطالعہ صفت الہی تھی وہ عدل تھا۔ دوسرا اہل حق کا جو مکتب ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول عام عطا فرمایا، وہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب تھا، جس کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ جو ہم تمام حنفی ہیں، ہم سبھی ماتریدی ہیں، یعنی فقہ میں ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور عقیدہ میں ہم سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ پہ قائم ہیں، جسے عقیدہ ماتریدیہ کہتے ہیں۔ اب امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں بنیادی قابل مطالعہ چیز العلم ہے، کہ یہ کائنات جو ہے یہ علم الہی سے وجود میں آئی ہے، اور یہ سارا جو نظم نظر آتا ہے یہ علم الہی کی روشنی ہے ساری۔ تیسرا مکتب فکر وہ بھی اہل حق کا ہے، جو سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب فکر ہے۔ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مکتب فکر کی، اس میں بڑی عظیم القدر اور جلیل المرتبت شخصیات تھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے عظیم ائمہ کرام اس میں آئے۔ تو ان کا بنیادی نقطہ جو جس چیز پہ وہ اپنی توجہ مرکوز کرتے تھے کہ جس سے کائنات وجود میں آئی اور جس سے نظم کائنات قائم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سب سے قابل مطالعہ صفت القادر ہے۔ اور چوتھا جو مکتب فکر تھا اور ہے وہ حضرات صوفیاء کرام کا تھا، اور جن میں بالخصوص سیدنا امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدنا امام عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے نزدیک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صفت کا سب سے پہلے ظہور کیا اور جس پہ اس کائنات کا نظم قائم ہے وہ رحمت الہی ہے، وہ رحمت الہی ہے۔ تو حضرات اولیاء کی جو بنیادی توجہ تھی وہ پہلو رحمت پہ تھی، اور اس کی وہ دلیل قرآن مجید سے دیتے تھے کہ ایک بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ الفاتحہ سے شروع کرتا ہے، اور فاتحہ کی تلاوت سے بھی پہلے وہ تسمیہ کی تلاوت کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کون اللہ؟ وہ کیسا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، میں نے چھوا نہیں، کیا وہ میرے احاطہ میں ہے؟ نہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقل میں سوال آتے ہی جو پہلا اپنا تعارف بندے کی طرف نازل فرمایا وہ تھا بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون؟ جو الرحمن، جو رحمت بے پایاں کا مالک ہے، الرحیم، اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو پہلا تعارف منکشف ہوتا ہے وہ اس کی صفت رحمت سے ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کو اپنی رحمت سے قائم فرمایا، اپنی قدرت سے قائم کیا، اپنے علم سے قائم کیا، اور اس کے اندر میں نے جس ہستی کو، میں نے جس وجود کو، میں نے جس پیکر کو اپنی رحمت کا سب سے جامع مجسم بنا کے بھیجا وہ محمد مصطفیٰ کی طرف، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ وہ وجود مقصود، وہ وجود مسعود، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مظہر عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تعریف بیان فرمائی تو قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب ظاہراً اس کی کئی علماء کرام نے، ائمہ تفسیر نے، ائمہ کلام نے اس کی تعویلات اور تشریحات فرمائیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، جن میں بنیادی ایک دو چیزیں اگر دیکھی جائیں تو کوثر سے مراد ایک نہر جنت ہے جو سرکار کی امت کو نصیب ہوگی، اور کوثر سے مراد چونکہ یہ کثرت کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے تو اس سے ایک مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت ہے، اور اس سے ایک مراد نماز لی گئی کہ حضور علیہ السلام کی امت بکثرت اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری سے نمازیں ادا کریں گے، اس لیے حضور کی امت کی عبادت کی طرف اشارہ کیا۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی آل اور اطرت ہے، حضور کی آل اور اطرت ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کثرت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، اور حضور کی آل کی کثرت جو ہے اس کو بعض ائمہ کرام نے معجزات مصطفیٰ میں شمار کیا کہ عقل دنگ رہ جائے کہ آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں وہاں حضور کی آل کی آپ کو موجودگی نظر آئے گی، اور نہ صرف یہ کہ حضور کی آل موجود ہے بلکہ ان کے اندر
ایک جو عام کسی کا بھی شجرہ پھیل سکتا ہے، اب تو ایک کی اوکھی لگتی ہے تو 2 جنریشن پیچھے لگے بچوں، تو آپ کو کوئی ایک والا نہیں ملے گا، 2 3 4 ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا۔ اب وہ رواج نہیں ہے، وہ کلچر بدل گیا، اس کے ہزاروں اسباب ہیں، اس پہ بات کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی زیادہ ازواج ہوتی ہیں، اس سے آگے زیادہ اولاد پیدا ہوتی، اور وہ آگے اولاد کثیر الازدواجی اختیار کرتی، آگے وہ اولاد اسی طرح پھیلتی، تو دنیا میں آپ کو مختلف اقوام نظر آتی ہیں کہ جو بہت زیادہ کثیر تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان میں اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ ان کے وجود کی برکت ہے اور ان کا تقوی ہے۔ ان کے وجود کی برکت ہے اور ان کا تقوی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک چیز جسے سائنس بیان کرتی ہے وہ ڈی این اے ہے، اور ڈی این اے جو ہے اس کے سفر کرنے کی جو مدت ہے اور اس کے اس کی ٹریول ایج ہے، اس کی جو ٹریول ڈیوریشن ہے وہ اربوں سال پہ ہے۔ کتنی؟ اربوں سال پہ ہے۔ یعنی یہ جو چیتا آپ کو نظر آتا ہے، چیتے کا ڈی این اے جہاں بھی ہوگا وہ چیتے کی شکل، صورت، حیت، خصلت ایسی ہی چلے گی۔ عقاب کا ڈی این اے ہے تو عقاب کی ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک نسل چلے گی، تو عقاب کی جو خصلت ہے، جو حیت ہے، جو رنگت ہے، جو شکل و صورت ہے، اور جو اس کی عادات اور اس کی اطوار ہیں، اس کے شکار کا، اس کے جھپٹنے پلٹنے، پلٹ کر جھپٹنے، لہو گرم رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال تک اسی طرح چلے گا۔ شیر ہے تو شیر کے ڈی این اے جو سفر کرتا ہے تو شیر کے ڈی این اے سے ہمیشہ شیر ہی پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی حیت میں، اپنی خصلت میں، اپنی اطوار میں، اپنی عادات میں اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں، ان کا جو ڈی این اے ہے، ماں بھی افریقن ہو، باپ بھی افریقن ہو، اور جو اس کے ڈی این اے سے بچہ پیدا ہوگا وہ اسی وضع قطع کا، اسی رنگت کا، اسی طرح کی جسامت کا پیدا ہوگا۔ کورین بچے دیکھ لیں یا چائنیز دیکھ لیں یا جاپانی دیکھ لیں، ماں کورین ہو، باپ کورین ہو، بچہ پیدا ہوگا، ہزاروں سال تک اسی طرح ان کی نسل اگر چلتی رہے تو اس کی شکل، صورت، جسامت، حیت اسی طرح چلتی آئے گی۔ ہم جو ہندوستان میں پاکستان میں رہنے والے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہیں، ماں یہیں کی ہو، باپ یہیں کا ہو، اس کا بچہ پیدا ہوگا، ڈی این اے وہی چل رہا ہے، وہ اپنی رنگت میں، صورت میں، جسامت میں، وضع قطع کے اندر، اپنے طور اتوار کے اندر، اپنی عادات کے اندر ایسے ہی چلے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک ڈی این اے وہ ہے جس کے اندر خون رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے، وہ ہزاروں برس تک چلتا جائے، سادات کے وجود سے تقوی کو زائل نہیں ہونا، ہزاروں برس تک چلتا جائے، لاکھوں برس تک چلتا جائے، ان کے وجود کے اندر وہ جو نور ہے، وہ جو تقوی ہے، وہ جو نیکی ہے، وہ جو خیر ہے، اور وہ جو جمال ہے، وہ اسی طرح سفر کرتا جائے گا۔ اس لیے کوثر کے اوپر ایک اطلاق علماء مفسرین نے حضور علیہ السلام کی آل و اطرت کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کوثر ہے یہ فعل کے وزن پہ، اس کو علماء معانی نے کہا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں اس قدر مبالغہ کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی دوسری حد ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کسی ایک چیز کو فقط نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر حضور کی امت کی کثرت بھی شامل ہے، حضور کی امت کی نیکیوں کی کثرت بھی شامل ہے، اس کے اندر نہر جنت بھی شامل ہے، اس کے اندر حضور کی آل کی، حضور کی عطرت کی کثرت بھی شامل ہے، حضور پہ جو درود و سلام پڑھا جاتا
چاہتا ہے، اس میں اس کی کثرت بھی شامل ہے۔ حضور کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کی کثرت بھی شامل ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو شانیں عطا کی گئیں اس کی کثرت بھی شامل ہے۔ حضور کو جو اخلاق عطا کیا گیا اس کی کثرت بھی شامل ہے۔ حضور کو جو رحمت عطا کی گئی اس کی کثرت بھی شامل ہے۔ حضور کو جو درجات عطا کیے گئے اس کی کثرت بھی شامل ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جتنا خیر پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، کہ اس لیے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے، اور یہاں تک کہ حبیب آپ نہ ہوتے ہم اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماتے۔ اس لیے کہا کہ اس کائنات کے اندر جو خیر ہے، جو برکت ہے، جو رحمت ہے، میرے حبیب یہ تجھے پیدا کرنے کی وجہ سے ہم نے رکھ دی ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کو کثرت عطا کی، حضور کی شان کو کثرت عطا کی، اور اس لیے قرآن میں یہ اسلوب دیا کہ جب میرے محبوب کی تعریف کرو تو مبالغے سے کثرت کے ساتھ تعریف کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، انٹھار کی آمد۔ اس لیے آقا پاک علیہ السلام کی جب مدح کی جائے، تعریف کی جائے، نعت لکھی جائے، کہی جائے، حضور کے اوصاف کا، کمالات کا جب ذکر کیا جائے تو وہ مجلس کے مطابق اس میں جس قدر کثرت کی جا سکتی ہے وہ کثرت کرنی چاہیے۔ مبالغے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت بیان کرنی چاہیے، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، اور تمام مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جسے خواجہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت آپ کی شان میں ہے۔ میری عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت آپ کی عظمت میں ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلیل چیز کثیر کی تعریف کیسے کر سکتی ہے؟ ایک کم وسیع مبالغے سے جسے وسعت عطا کی گئی ہو اس کی تعریف کیسے کرے؟ تو آپ کی مدح، آپ کی نعت، آپ کی توصیف، آپ کے کمالات کا ذکر ممکن ہی نہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ کی تعریف کی جانی چاہیے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعریف ہو سکے۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، خواجہ حافظ شیرازی کہتے ہیں، ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے بس میں وہی ہے کہنا، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، کہ بعد از خدا بزرگ توئی، خالق اللہ ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ العظیم ہے، اس سے تو برابری ممکن نہیں۔ لیکن ذات باری تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا منصب ہے، کسی کا رتبہ ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کی شان ہے، تو یا حبیب مکرم وہ آپ کی شان ہے، وہ آپ کی ذات اقدس ہے، وہ
آپ کی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو اولیاء کاملین کا اور علماء ربانیین کا جو مسلک ہے، یہ بنیادی طور پہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وجود میں پیدا کرتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں مسلک رضا کہتے ہیں۔ سیدی امام اہل سنہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان القادری الحنفی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسلک ہے، اور اس میں ایک بات علماء کرام کی موجودگی میں عرض کروں کہ آپ تشریف لے گئے مکۃ المکرمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت عثمانی گورنر تھا مکہ کا، اس کے سامنے ہندوستان کے کچھ علماء نے جا کے سوال رکھا، گورنر مکہ کے سامنے شکایت رکھی کہ جی ایک شخص ہندوستان سے آیا ہوا ہے جس کے نزدیک علم الہی اور علم مصطفیٰ برابر ہے، تو اس کے اوپر تعزیر ہونی چاہیے۔ تو گورنر مکہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا جی اس کے پیروکار بہت ہیں اور کثیر و تصنیف شخص ہے، کتب بھی بہت ہیں اس کی۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے وہ عالم ہے، تو عالم پہ اس طرح تعزیر اور حد لاگو نہیں کی جا سکتی، پہلے اس کا موقف جاننا پڑے گا۔ تو انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ یہ سوال ہے اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک علم الہی اور علم مصطفیٰ برابر ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جگر کا درد تھا شدید ان دنوں، اور تاب تھا جسے ہم 104 105 کا بخار کہتے ہیں، شدید تاب تھا، اور آپ نے ارادہ کیا کہ 2-3 صفحات پہ ایک جامع اور مختصر جواب اس کا تحریر کر کے دے دیا جائے۔ اس وقت کے جو شیخ الحرم تھے، شافعی تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت روئے زمین پہ اہل السنہ کے امام ہیں، اور یہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے مغالطے نہ صرف سرزمین ہند پہ بلکہ سرزمین عرب و عجم پہ عام ہیں۔ تو اگر یہ سوال آپ سے مکۃ المکرمہ کی حدود میں کیا گیا ہے تو یہ صرف آپ کی آسانی نہیں ہوگی، ہماری بھی اس میں آسانی ہوگی کہ ایسا تسلی بخش اور مفصل جواب عطا فرما دیں کہ کبھی سوال کرنے والے کو دوبارہ جرأت نہ ہو سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے، فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں گیا، نماز ادا کی، طواف زیارت کیا، زمزم شریف کیا اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور بالکل خالی ذہن تھا، کیونکہ جب تاپ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہلکا سا نزلہ بھی ہو نا، تھوڑا سا تاپ ہو تو بندے کے وجود کے اندر ایک کیفیت میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو آپ جب گئے بیت اللہ کے سامنے تو فرماتے ہیں میں خالی ذہن تھا، میں نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ الہی بہت بڑا سوال ہے اور ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے لوگوں کے لیے، توفیق عطا فرما اور میری شرح صدر فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جیسے آنکھیں کھولی
تو میری نظر بیت اللہ شریف کے دروازے پہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے میں سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے دائیں شان مبارک کی طرف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہیں، اور آپ کے بائیں شانے کی طرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ زیارت کا ہونا تھا کہ سارا مضمون وجود پہ القاء ہو گیا، اور وہیں بیٹھے 8 گھنٹے میں آپ نے ایک جامع اور مفصل کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ آپ نے تصنیف فرمائی، اور یہ جواب آپ نے لکھ کے گورنر مکہ کی طرف بھیجا، اور جو بھی عالم آئے ہوئے تھے وہاں، ان کو جب معلوم ہوا کہ اہل السنہ کا امام فجر پڑھ کے زمزم پی کے قلم دوات ہاتھ میں پکڑے حرم مکی کے سامنے بیٹھا ہے، تو فوراً وہاں سے مکہ شریف سے رفو چکر ہو گئے، اور اگلے دن کے جہاز سے جدہ سے ہند کو روانہ ہو آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان پہ گرفت کی جائے گی کہ آپ نے ایک جھوٹا الزام کسی پہ کیوں لگایا، اور یہ بہتان ہے کسی کے اوپر یا کسی کی طرف گمراہی کا مسئلہ لوٹانا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو عقیدہ اہل السنہ کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، کہ بات سمجھ آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور وہ بات آپ نے یہ سمجھائی کہ علم الہی اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کا اگر تقابل کیا جائے تو وہ ایسے ہے کہ علم الہی ایک سمندر ہے، علم الہی ایک سمندر ہے، اور علم مصطفیٰ علم الہی کے سامنے، اس سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے، اس سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تکلیف لوگوں کو یہاں نہیں ہے، تکلیف اس سے ذرا آگے ہوتی ہے، اور فرمایا وہ تکلیف بھی میں رفع کر دیتا ہوں، اور وہ تکلیف آپ نے یوں رفع فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح علم الہی کے مقابلے میں علم مصطفیٰ ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے، اسی طرح اگر علم مصطفیٰ کا اور کائنات کے دیگر تمام اہل علم کے علم کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھی ایسے ہے جیسے علم مصطفیٰ سمندر ہے، اور اس کے سامنے ساری دنیا کے اہل علم کا علم ایک قطرے کی مانند ہے۔ دنیا جہان کے، دنیا بھر کے علماء کا علم مصطفیٰ کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے، جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے، اور ایک مسلمان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے نبی کی شان کو بڑھاتے ہوئے اتنا بڑھا دے کہ اس پہ الوہیت کا گمان ہونے لگے، لیکن الوہیت سے نیچے نیچے جتنے مراتب ہیں، جتنی عظمتیں ہیں اور جتنی بڑائیاں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ جتنی عظمتیں ہیں، جتنی بڑائیاں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور گفتگو کے اختتامی مرحلے کی طرف جاتے ہوئے سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو اختتامی رکوع میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے کس شان سے؟ بالحق، حق کے ساتھ،
کس سے؟ حق کے ساتھ. والذی ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آپ کے دین کو، جسے دین حق کہا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے، یہ کمال رکھا ہے کہ یہ تمام ادیان عالم پہ غالب آئے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہدایت کے ساتھ جلوگر ہونے، دین حق کے ساتھ جلوگر ہونے، اور آپ کے دین کے کل ادیان عالم پہ غالب آنے کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور پھر آگے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں رحم دلی سے کام لیتے ہیں، بھائی چارے سے، اخوت سے، بردباری سے کام لیتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بکثرت اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، اور بکثرت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، اور ہر وقت اس کے فضل کے، اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کا والذین معہ سے آگے، یہ ویسے تو مطلقاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں علماء نے اس کو منطبق کیا، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخصیص کرتے ہوئے کہا کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا. والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، اور ساتھ کون تھا؟ غار ثور کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور کفار کے قدموں کی چاپ اور آہٹ غار کے قریب آ رہی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غار میں تھے. دل مضطرب ہوا حفاظت مصطفیٰ کے لیے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے صدیق فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے عرفاء نے کہا، عارفین نے کہا کہ ایک شخص جس کے واصل مع اللہ ہونے کی سند، ایک شخص جس کے واصل مع اللہ ہونے کی سند قرآن میں ہے، اور جس کے سوا اتنی واضح اور اتنی کھلی اور اس طرح خاص کر کے کسی کی واصل مع اللہ ہونے کی سند قرآن میں نہ آئی جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی آئی. اس لیے فرمایا کہ والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشداء علی الکفار، اس سے مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو عدل رسول کا بھی مظہر ہے اور عدل الہی کا بھی مظہر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ لوگ کئی طرح کے الزامات دھرتے تھے، اور آج بھی آپ کو طرح طرح کی فرقہ وارانہ باتیں ان کے بارے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن میں نے جتنی، اب یہ کوئی بحث نہیں ہے کرنے کی، بہت چھوٹی اور بہت پست بحث ہے کہ آپ اپنے بابا قوم کے بارے میں ایسی بات کریں، لیکن میں نے جتنی ویڈیوز، جتنی تصاویر قائد اعظم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھی ہیں، عیدین کی نماز اور دیگر نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، ان میں قائد اعظم رحمت اللہ ہے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں.
تو یہ کوئی بحث نہیں ہے بابا قوم کے بارے میں. تو لوگوں نے چونکہ بڑے بڑے مخالفین تھے اور بڑی بڑی علمی شخصیات تھیں، تو انہوں نے قائد اعظم سے اختلاف کیا اور ان کے بارے میں مختلف افواہیں اڑائیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ واٹ از یور ٹیک آن عمر؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا if there is no عمر no Islamic history left. قائد اعظم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر عمر نہیں تو اسلام کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہ جاتی. اگر عمر نہیں تو اسلام کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہ جاتی. اس لیے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی اس عظمت کو، اس رفعت کو، اس شان کو نمایاں کیا جو مومن کی شان ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اللہ نے اسے غالب ہونے کے لیے پیدا کیا. اور تیسری صفت جو بیان ہوئی وہ ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور پھر کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو بکثرت زہد اختیار کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے رہتے ہیں، یہ اشارہ ولایت کی طرف ہے. اور کہا کہ اس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. تو چاروں خلفائے راشدین کی صفات کو اس ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے جمع کر دیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں ہم اس ذات وحدہ لا شریک کی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کی وحدانیت پہ کامل ایمان رکھتے ہیں، وہاں ہم عظمت مصطفیٰ، رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور حضور کی اطاعت سے، حضور کی اتباع سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ادب میں کجی آ جائے، تکریم میں کجی آ جائے، تکریم میں کمی آ جائے، حضور علیہ السلام کی شایان شان اگر الفاظ نہ ہوں تو قرآن کریم اس کو کیا کہتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اگر تمہارے الفاظ حضور کے ادب کے موافق نہیں، بلکہ اگر تمہارا لہجہ بھی حضور کے ادب کے موافق نہیں ہے، تمہاری آواز بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی ہو گئی، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین سے، مہاجرین سے، عشرہ مبشرہ سے، انصار سے، اور جو حضور کے مددگار معاونین حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے شرف یاب ہو گئے. لوگوں یاد رکھو، میرے پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے درجے کے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اولیاء کو جمع کر لیا جائے، وہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کی خاک پاک بھی نہیں. ولایتوں میں سب سے بڑا درجہ حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا. صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. تو جسے مسلک اعتدال کہا گیا، وہ مسلک اعتدال یہی ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کرام سے محبت کی جائے، سبحان اللہ، حضور کی ازواج مطہرات سے ادب کا، احترام کا، آنکھیں جھکا کے دل
دل جھکا کے گردن جھکا کے بات کرنے کا معاملہ، اور حضور کی آل سے، حضور کی عطرت سے، حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت رکھی جائے، اور امت کے صالحین سے، امت کے اولیاء سے، علماء ربانی جین سے، علماء حق سے محبت رکھی جائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، اور جب جانے لگو تو اپنی چارپائی کا بوجھ ہلکا کر کے جاؤ۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں پورا ایک باب اس موضوع کے اوپر باندھا، جس میں انہوں نے گنوایا کہ تمہاری چارپائی کا بوجھ کیا ہوتا ہے۔ چارپائی کا بوجھ صرف چربی نہیں ہوتی، چارپائی کا بوجھ صرف چربی نہیں ہوتی، چارپائی کا بوجھ صرف ہڈیاں، بولیں صرف ہڈیاں نہیں ہوتی، چارپائی کا بوجھ صرف چمڑا نہیں ہوتا، چارپائی کا بوجھ صرف لکڑی کا وہ بھار نہیں ہوتا، بلکہ دل کے اندر جو تکبر ہے یہ چارپائی کا بار ہے، دل میں جو بغض ہے یہ چارپائی کا بار ہے، اور جو حسد ہے یہ چارپائی کا بار ہے، نفاق چارپائی کا بار ہے، گمراہی چارپائی کا بار ہے، ترش روی یہ چارپائی کا بار ہے۔ تو جب جانے لگو، سفر آخرت کی تیاری کرو، تو چارپائی کے بار کو ہلکا کر لیا کرو، اس کو کم کر لیا کرو۔ اور میرے دوستو، کسی کو مجھ سے یا مجھے کسی شخص سے بغض ہو، اگر یہ چارپائی کا بوجھ ہے، اور کسی کو آل مصطفیٰ سے بغض ہو، کسی کو اصحاب مصطفیٰ سے بغض ہو، کسی کو ازواج مصطفیٰ سے بغض ہو، تو بھار کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے نزلہ بھی بیماری ہے اور کینسر بھی بیماری ہے، لیکن دونوں کی شدت اور نتیجے میں فرق ہے۔ میرا تیرا جو بغض ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو حضور کے معاون تھے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والے تھے، اور یاد رکھیں ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو عالم خواب میں یا عالم خیال میں یا عالم بیداری میں حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت ہو، حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت، وہ منصب ولایت پہ پہنچتا ہے۔ لیکن ایک شخص، ایک ولی، کئی اولیاء ہیں جن کو حضور کی مجلس کی، کچہری مبارک کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے، لمحہ بھر ان کی آنکھیں زیارت مصطفیٰ سے اوجل نہیں ہوتی۔ امام ابو العاص مرسی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اپنے کرم سے یہ مرتبہ عطا کیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی زیارت مصطفیٰ سے محروم نہیں ہوتا، اور وہ لمحہ جب میری آنکھوں سے روح مصطفیٰ اوجھل ہو جائے، میں خود کو مومن تصور ہی نہیں کرتا۔ ایسے اولیاء بھی ہیں، لیکن ولایت کے اس درجے کے باوجود وہ صحابی نہیں کہلا سکے، وہ صحابی نہیں کہلا سکے، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے زندگی میں حضور کی ظاہری زندگی جو آپ کی وہ خاص دورانیہ مبارک تھا، اس میں جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے بزرگوں، ایمان سینے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی سینے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، تو سینوں کو روشن کرو، سینوں کو صاف کرو، سینوں کو پاک کرو، دل کی جو صفائی ہے اس کا اہتمام کرو۔ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کر صاف تو ویڑا دل دا وط ویک ماہی گھر ملدا، کہ دل تو روشن کر، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ساکی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں، مجھے جو یہ خوبصورت عمارت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، یقین کریں کہ یہاں حاضر ہونا ویسے ہی میرے لیے شرف کی بات تھی، لیکن اللہ کے گھر کے حسن کو دیکھ کے اور اس کی خدمت کو دیکھ کے میری خوشی دوبالا ہو گئی۔ اور میری دعا ہے کہ جس کسی نے بھی دامیں درمیں قدمیں سخنیں تھوڑا زیادہ جس قدر بھی اس میں اپنا حصہ شامل کیا، اس کو خوبصورت بنانے میں، اس کی تزئین آرائش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کو اسی طرح آباد رکھیں۔ اور یہ دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے گھروں سے مؤذنین کبھی ختم نہ ہوں، ہمارے گھروں سے حفاظ کبھی ختم نہ ہوں۔ آپ میں سے اگر کسی نے قرطبہ کی ہسپانیہ کی تاریخ پڑھی ہے، ہند کے بہت سے علاقے ہیں جہاں سے اسلام کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور روس میں کئی علاقے ہیں جہاں اسلام کی بڑی عظیم و شان تاریخ ہے، لیکن وہاں مسجدیں ویران ہو گئی، وہاں حفاظ نہ رہے، وہاں ایسے جابر اور قاہر لوگ آ گئے جنہوں نے زبردستی وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کیا۔ تو میرے بھائیوں، جب تمہارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے، حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا آئے، تو جہاں اس آذان پہ مسنون اپنا جواب دینا ضروری ہے، وہاں جو حالات اور تاریخ انسان دیکھتا ہے، کلمہ شکر کہنا بھی لازم ہے کہ یا اللہ شکر ہے میں ایسی بستی میں ہوں، ایسے علاقے میں ہوں جہاں تیرے ماننے والے، تیرے نام لیوا، تیرا ذکر بلند کرنے والے اور محمد مصطفیٰ کے عشاق موجود ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔